العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ بانی العزیز کی توفیقات عزت معرفت اور رزق اضافے کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنے مومنین تشریف فرما ہے درود ایسے فرین جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى
فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات الله حضرات وقار محبان اہل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محل ولایت پروردگار عالم اپنی کتاب الغرائب میں اپنے محبوب اعظم سے محبوب گفتگو ہم متوجہ ہیں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ چہروں سے حیرت رکھا کے چہروں پہ نور مبدت پھیلانا ہے تاکہ معروضات سماعتوں تک محدود نہ رہیں دل میں اتریں اور وہی ٹھہر جائے ابتدا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں آیا ہوائی باتیں میں نے کبھی ممبر پہ نہیں کی مبالغہ آرائی سے میں کام نہیں دیتا زمین و آسمان کے گلابے میں نہیں ملاتا علی کی حویلی کے ساتھ میں نے کبھی کھینچا دانی نہیں کی اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی پڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے میرے سامنے صرف سامنے ہی نہیں عارفین تشریف فرما ہے میرے پاس حضور اونچی آواز نہیں اونچی بات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ علیوں کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہے تو میرے پاس قیمتی تبرک ہے میرے پاس اونچی بات ہوتی اور انشاءاللہ اگر سماعت وقت اللہ یہ پاک ذکر ہے تو بھی آپ محسوس کریں کہ علیوں کے گھر کی باتوں کو اونچی آواز کی ضرورت ہے بلکہ اگر آپ سچ پوچھیں تو اس گھر کا ذکر کرتے ہوئے میرا یہ جی چاہتا ہے کہ یہ مائک اور سپیکر بھی بند ہو جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اونچی بات کا مایا کیا ہے حویلی کے عصمت میں پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی کہیں اونچی آواز میں نہیں بولا ہے میں صرف قدردان چہرے دیکھنا چاہتا حویلی کے عصمت میں پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا انہوں نے ہر بات دھیمے لہجے میں کی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ مقام خم غدیر پہ کائنات کے رسول نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا قطعاً ایسا نہیں ہوا رسول نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا ہاں یہ الگ بات ہے کہ تاریخ نے پھر وہ بندہ دکھایا نہیں جس نے کہا ہو کہ آواز میں سن نہیں سکا سامعین چہرے خاموش ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد میں دیکھوں گا کہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں رسول اللہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا لیکن تاریخ نے پھر اس بندے کا چہرہ دکھایا نہیں جس نے کہا ہو کہ یہ آواز میں سن نہیں سکا جو حیران ہو گئے ہیں یہاں تو بولنے والے محمد ہیں اس گھر کا تو اصغر بھی بولے تو 9 لاکھ سن لے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات الحمدللہ اپنی سماعت و قبلہ کے پاک ذکر پر گیا ہے پروردگار عالم اپنی کتاب الغرائب میں اپنے محبوب اعظم سے محور گفتگو خدا اس سے محور گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا مجھے بات
میں نے پہلے گزارش کی ہے، اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میں کوئی لچھے دار گفتگو کروں گا تو ایسی گفتگو مجھے نہیں آتی. میرے پاس قیمتی تبرک ہے اور ہر تبرک ہر کسی کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس مایات کے سامعین ہیں، مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے. خدا اس سے پہلے گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا. ابھی 1-2 منٹ میں دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں. خدا کرے میرا اور آپ کا دونوں کا مان سلامت رہے. خدا اس سے پہلے گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا. لفظ بدلتا ہوں معانی کی کائنات بدل جائے. خدا اس سے پہلے گفتگو ہے جس مصطفیٰ نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا. مجھے صرف قدردان سامعین کی ضرورت ہوتی ہے اور جو مجلس دیکھنے آئے ہیں وہ مجلس دیکھتے رہیں، جو مجلس سننے آئے ہیں وہ مجلس سنتے رہیں، اور جو مجلس کا حصہ بننے آئے ہیں وہ انشاءاللہ اس مجلس میں بیک وقت 5 ہی باتیں کرتے رہیں گے. اگر سامنے زیرک سامنے پیچھے تشریف فرما ہے تو اس کا ہاتھ اگر نظر آ جائے گا تو میں سمجھ لوں گا کہ کس معیار نے یہاں پہ سامنے تشریف فرما ہے. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے. خدا اس سے محفل گفتگو ہے کہ جس مصطفیٰ نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا دیا. داد دینا ضروری نہیں ہوتا، صرف سوچ لینا ہی کافی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے نے کہا کیا. میرے سامنے حضور ایک بات تو کرتا تو میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی بات کے لطف میں گزار دیتا کہ خدا اس سے محفل گفتگو ہے جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا دیا. چلیے لفظ بدلتا ہوں معانی کی کائنات بدل جائے. خدا اس سے محفل گفتگو ہے جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ. نہیں جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں، لب مصطفیٰ کے کھلتے ہیں، اندر سے کلام خدا برآمد ہوتا. بیٹا یہ پہلے آواز ٹھیک تھی، اب ہٹ رہی ہے. مزاج بن گیا ہو تو وہ تبرک شروع کے پیش کرو. خدا اس سے محفل گفتگو ہے. اب خدا کرے اس بات کی قدردانی ہو جائے تو میرا حوصلہ بلند ہو جائے کہ اگلی بات اس معیار پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں کی جا سکتی ہے. خدا اس سے محفل گفتگو ہے. خدا اس سے محفل گفتگو ہے کہ جس کی زبان اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتی ہے. صرف جی پھر دوہراتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے، سب تک پہنچ جائے. میں تو پہلے بیٹا گزارش کر چکا ہوں کہ ہوائی باتیں مجھے نہیں آتی. میرے پاس علیوں کے گھر کا تبرک ہے، بڑا قیمتی تبرک ہے. خدا اس سے محفل گفتگو ہے کہ جو اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتے ہیں. خدا بولتا نہیں. چلیے میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے استقبال کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. میں نے تو پہلے گزارش کی تھی کہ آپ اپنی سماعت کا معیار بتائیں گے کہ کس معیار کی گفتگو آپ سنتے ہیں. خدا بولتا نہیں. یہ میں نے نہیں کہا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ خدا بولتا نہیں. وہ بولتے تو خدا نہیں رہتا. کسی نے پوچھا یا علی وہ بولے تو خدا کیوں نہیں رہتا؟ علی نے فرمایا اس لیے کہ جب کوئی بولتا ہے اس کے دہن سے آواز خارج ہوتی، اور جس کی ذات سے کوئی شے خارج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. کمال یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں
مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. سننے کا میں عادی نہیں ہوں. اگر آپ نے یاد ہی کہنا ہے تو باجماعت کہنا ہے, ورنہ چپ کر کے گفتگو سماعت فرما لیں. جزاک اللہ و احسن الجزاء. خدا بولتا نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا کیا کیا رہا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب, ایک آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے 15-20 دن میں اپنی لائبریری میں بیٹھتا ہوں. الفاظ کا قرآن میں کانٹیکسٹ دیکھتا ہوں, پھر حدیث میں کانٹیکسٹ دیکھتا ہوں, پھر لغت عرب دیکھتا ہوں, پھر عرب کے شعراء کو دیکھتا ہوں, اور دیکھنے کے بعد پھر منبر پہ آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. آپ پھر دوست لوگ ہیں, قدردانی ہو جائے گی تو لطف آ جائے گا. مجھے بھی پتہ چلے کہ اس مایار کا تبرک میں لایا ہوں, چھوڑیاں بھی اسے مایار کے موجود ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب, اپنی طیب و طاہر و اطہر زبان مبارک سے خود ارشاد فرما دیجئے کہ میں نبوت و رسالت کا کوئی اجر نہیں مانتا سوائے اس مودت کے جو دائرہ قربہ میں محدود رہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور میرے حبیب یہ بھی لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو بندہ مجھ اللہ کی بارگاہ میں مودت قربہ والی حسنہ لائے گا, میں اس کی حسنہ کو اور زیادہ حسن عطا کروں. ان اللہ غفور شکور. اور میرے حبیب یہ بھی بتا دیجئے کہ خدا ضمانت لے رہا ہے کہ جو میری بارگاہ میں مودت قربہ لائے گا, میں آنے والے کے گناہ بھی معاف کروں گا اور اللہ ہوتے ہوئے اس کا شکریہ بھی ادا کروں. اب میں دیکھوں گا زمانے آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. کل میرے محبوب آپ کہہ دیجئے. بیٹا اب شور ہے, آواز نہیں ہے, یہ شور ہے. آپ کہہ دیجئے. تو 2-4% چہرے خاموش ہیں, یا 20-25-30 سال خاموش مجلسیں سن سن کے اب خاموشی میں مہارت تامہ حاصل کر چکے. انسان ماہر تو ہو ہی جاتا, لیکن میرے پاس جو تبرک ہے ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھ لیں گے کہ ان کی خاموشی جیتتی ہے یا اعجاز ذکر علیین جیتتا ہے. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اے میرے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا سے باتیں کرنا چاہے وہ نماز پڑھے, اور جو خدا کی گفتگو سننا چاہے وہ قرآن پڑھے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں خدا ہم سے باتیں کر رہا. تو میرا سوال امت سے یہ ہے کہ جب خدا باتیں ہم سے کر رہا تو مصطفیٰ سے قول کیوں کہہ رہا؟ جب باتیں ہم سے کر رہا ہے تو مصطفیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار وسیلہ زمان محمد کے بغیر مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا. پہ کلام قربان ہے. اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ لسان محمد کے بغیر خدا مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے وہ علی کل شیء قدیر ہے, مگر مصطفیٰ سے کہتا ہے آپ کہہ دیجئے. لوگ کہتے ہیں, قرآن بھی یہی کہتا ہے, لوگوں کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ جبریل قرآن کی آیت لا رہا تھا. ایسا ہی ہے, روح الامین لے کے آتا تھا نا قرآن, اور آ کے رسول کو سنا دیتا.
مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، یہ بچے اس حقیقت سے آج سنا ہے کہ جب ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں کوئی فائل کاپی کی جاتی تو وہ مانیٹر پہ جاتی ہوئی نظر آتی، وہ ڈاٹس نظر آتے ہیں کہ فائل یہاں سے یہاں جا رہی ہے، وہ جاتی ہوئی دکھتی ہے مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا جا رہا ہے۔ مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم، جبریل آیتوں کی کہ فولڈر وہاں سے یہاں منتقل کرتا تھا مگر جبریل کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ اندر کیا جا رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مصطفیٰ تک آیت پہنچانے کے بعد وہیں پہلو میں بیٹھ جاتا تھا اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتا تھا کہ اس کے لب ہی میں تو پتا چلے اس آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں بولنا ہر کسی کے پاس کی بات ہی نہیں حضور۔ لیجئے اتنی بات تھی، وہی بیٹھ جاتا تھا حضور۔ تھوڑا چہرہ پر رونا کرو میرا بچہ، چہرہ پر رونا بول نہ سکو تو شیعہ چہرہ بنا کر ضرور ہے۔ اتنے سیریس چہرے کے ساتھ مجلس نہیں سنتے کہ پڑھنے والے کی نگاہ پڑ جائے تو اگلی آیت ہی بھول جائے۔ چہرے پہ اتنا نور محبت ہو کہ نگاہ پڑے تو وہاں سے کچھ عطا ہونا ہے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مطلب چہرہ تو شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھے۔ جبریل آیت لاتا تھا، مصطفیٰ تک پہنچاتا تھا اور وہیں پہلو میں بیٹھ جاتا۔ پہلے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر پلٹ کے علی کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا کہ اس کے لب ہلے تو پتہ چلے خدا کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ علی کیسے استاد ہو گئے ہیں جبریل۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ بڑا امتحان اس گرمی میں آپ نے لے لیا ہے، اور میں دیکھوں گا زبانیں کس کے اختیار میں۔ خدا بات ہم سے کر رہا اور کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود ہم سے باتیں کرنے کے لیے محمد کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہ امت اتنی بڑی ہو گئی ہے جو محمد کو چھوڑ کے خدا سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ یہ پیغام اللہ والوں تک پہنچا دیجیے۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے ہم سے بات کرنے کے لیے زبان محمد کو وسیلہ بنا ہے۔ ماشاءاللہ، جنہوں نے خدا بتایا ہے۔ استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا، جو تبرک آپ کے جھولے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جس حویلی نے خدا بتایا ہے، لوگ اسی حویلی کو بائی پاس کر کے اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچتا ہے پہنچائیے، جہاں جہاں تک پیغام پہنچتا ہے پہنچائیے۔ جنہوں نے اللہ بتایا انہی کی حویلی کو بائی پاس کر کے لوگ خدا کی گلی ڈھونڈ رہے ہیں، اور مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، اگر زہرا کی حویلی نہ ہوتی اللہ والوں کو یہ بھی پتا نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے۔ بولو جو کی زبان لے کر کی امانت ہے۔ یہاں سے حیدر یہاں سے ہوگا۔
سے سوال نہیں کرتا. آپ تک یہی پہنچا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں. آیت کہہ رہی لا اسالکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا. میں تم سے سوال نہیں کرتا، مجھے سوال کرنا آتا ہی نہیں. میں نے کبھی سوال کیا ہی نہیں. کہیں سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والا بھی سوال کرتا ہے. جی ہم لوگ آ گیا ہے، مجھے معیار سمجھ میں آ گیا ہے. کہیں سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والے کو بھی زیبا ہے کہ وہ سوال کرے. میں تم سے سوال نہیں کرتا، مگر چونکہ معاملہ قربا کا ہے اس لیے سوال کر رہا ہوں. یہ ہے ترجمے کی روح جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. میں سوال کرتا نہیں. تم نے مجھے کبھی سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم عطا کر ہیں، مانگنے والا گھر نہیں. ہم نے کبھی سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ معاملہ قربا کا ہے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ نبوت و رسالت کا اجر یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو. میں اس بندے کو انعام دوں گا جتنی میری حیثیت ہے جو آیت میں کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا کرینہ دکھا دے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا کر رہا. قیمتی بات کی قدر کیا کیجیے تاکہ پڑھنے والے ممبر پہ محنت کر کے آئیں. جب آپ قیمتی بات کی قدر نہیں کرتے تو پھر پڑھنے والوں کی مجبوری ہو جاتی ہے. آپ کو ادھر ادھر کی باتیں سنائیں اور بس چلے جائیں. آپ اگر قیمتی بات کی قدر کریں گے تو ہر پڑھنے والے کو احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ ممبر پہ جانا ہے تو محنت کر کے جانا ہے. تو اب آپ قیمتی بات کی طرف توجہ کریں گے تو کم سے کم میرے لیے تو بہتری ہو جائے گی. میں سوال نہیں کرتا، مگر چونکہ معاملہ قربا کا ہے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ اجر رسالت یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو. مجھے بتائیے آیت میں کون سا ایسا کرینہ، کون سا ایسا لفظ ہے جس سے فیصلہ ہو جائے کہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا کر رہے ہیں. جو باتیں میں کر رہا ہوں اس سے پہلے سماعت کے پردے سے ٹکرائی ہوں تو بے شک ہاتھ کھڑا کر دیجئے کہ مولانا صاحب ہمارا وقت ضائع نہ کیجیے. یہ باتیں ہم سن چکے ہیں، اور اگر تبرک تازہ بھی ہو تو پھر بتائیے کون محروم رہنا چاہتا. ہاں کوئی بے ذوق ہی ہوگا جو محروم رہنا چاہے گا. تبرک بھی ہو، قیمتی بھی ہو، اور پھر تازہ بھی ہو. تو میں آپ کی خدمت میں تازہ تبرک لایا. آیت میں کوئی ایسا کرینہ نہیں. میں لفظ دہراتا ہوں تاکہ ہر فکر میرے ساتھ میں سفر ہو جائے. اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں نبوت و رسالت کا اجر اس کے علاوہ نہیں مانتا کہ قربت سے مودت کرو. بتائیے آیت میں کوئی کرینہ ہے جس سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا کر رہا ہے. اگلا جملہ ہدیہ کروں گا انشاءاللہ دل پاک پاک ہو جائے گا. آیت میں کوئی ایسا کرینہ نہیں جس سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا. تو پھر معاف کیجئے اگر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا کر رہا ہو تو پھر یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جن قربا کی مودت مانگی گئی ہے وہ مصطفیٰ کے قربا ہے یا خدا کے قربا. آپ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جن کے ہاتھوں میں ان کا دامن ہے جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے بھی قربا ہے، خدا کے بھی قربا. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان سے گلی امانت ہے. جملہ بھائی میں نے بھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا. اس میں دخول ملے تو حاضر ہو. بیٹا بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھ لیجئے، کسی ماہر نفسیات سے پوچھ لیجئے کہ بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور منہ روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا سخت خطرہ ہے. بہت سی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو صرف اس وجہ سے لگ جاتی ہیں کہ بندے اظہار نہیں کرنا چاہتا. پتہ نہیں کیا میں نے کہہ دیا ہے اور کیا
سکھا سکتا، جو صرف اس وجہ سے نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں کہ دل اندر سے تڑپ رہا ہے، دل حق کو پہچان رہا ہے مگر زبان کو اظہار سے روکا جا رہا ہے۔ جب دل کو بات اچھی لگے تو زبان کو اظہار سے روکنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی اگر دل میں درد محسوس ہو رہا تو آنکھوں کو بھی اظہار سے نہیں روکنا چاہیے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارے دل میں بھی غم حسین موجود ہے۔ یہ اردو جب ہم پڑھ کے جاتے ہیں، جماعت اہل محمد نصیر فرما ان سے پوچھ لیجیے گا کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو آپ سے جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، جہاں بھی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ذاکر نے کیسا پڑھا، فلاں مولانا صاحب نے کیسا پڑھا، فلاں خطیب نے، فلاں عالم نے کیسا پڑھا، ہوتا ہے؟ آپ بتاتے ہیں نا کہ فلاں نے بہت اچھی مجلس پڑھی اور فلاں تو فیل ہی گیا ہے، نہیں کہتے آپ؟ غلط بات تو نہیں کر رہا، ہوتا ہے کہ فلاں سے تو پڑھی نہیں گئی اور فلاں کو یہی پتہ نہیں چلا کہ پڑھنا کیا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف آپ ہی سے لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا؟ ہمیں بھی پڑھنے والے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب سرگودا پہلی دفعہ جا رہا، بتا دیجئے کہ کس معیار کے سامنے تو اپنے علاقے کا بھی گھر رکھنا چاہیے۔ آیت میں کوئی ایسا کرینہ نہیں جسے یہ فیصلہ ہو جائے کہ سوال مصطفیٰ کر رہے ہیں یا خدا کر رہا، تو پھر معاف کیجئے، جب یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جن قربا کی مودت مانگی گئی ہے وہ مصطفیٰ کے قربا ہے یا خدا کے قربا۔ آپ سے خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کا دامن ہے، جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے بھی قربا ہے، خدا کے بھی قربا ہے۔ یقین نہ آئے تو میرے ساتھ مسجد نبوی میں چلیے، محمد سجدے میں ہے، پشت پر حسین بیٹھے۔ ابھی بھی جملہ فضا میں معلق اور اذن نزول چاہا، ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے بھی قربا، خدا کے بھی قربا۔ یقین نہ آئے تو مسجد نبوی میں چلیے، محمد مصطفیٰ سجدے میں ہیں، پشت پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ابھی مسجد ہے، میرے ساتھ ذرا کعبہ میں چلیے، محمد خود تو رہے ہیں، کندھے میں علی کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، ابھی بھی جملہ رکا ہوا ہے، ابھی بھی جملہ رکا ہوا ہے، ابھی بھی جملہ رکا ہوا ہے۔ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے بھی قربا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ ٹرم میں سے سنی ہے کسی سے خدا کے قربا؟ تو پھر بیٹا مجھے پیسے دے جاؤ، میں تو اپنا تھیسس لے کے آیا، اپنا ریسرچ ورک لے کے آیا، اگر ثبوت نہ تو مجھے یہی ٹوک دیجیے۔ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے بھی قربا، خدا کی قسم اگر آپ سنتے رہیں اور وقت ہو، 4 گھنٹے طریقے تفسیر قرآن و حدیث سے دلائل دے سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ مصطفیٰ کے بھی قربا، یہ خدا کے بھی قربا۔ جتنا وقت ہے اتنے دلائل سن لیجیے۔ مصطفیٰ سجدے میں ہے، پشت پر حسین بیٹھے، مصطفیٰ کے بھی قربا، خدا کے بھی قربا۔ مصطفیٰ کے قربا نہ ہوتے تو محمد بیٹھنے نہ دیتے، خدا کے قربا ہوتے تو مصطفیٰ کو حکم دے کے خدا اتار دیتا۔ یقین نہیں آتا تو مسجد نبوی میں دیکھو، محمد سجدے میں ہے، پشت پر حسین بیٹھے ہیں۔ یہ تو ابھی مسجد ہے، حرم کعبہ میں دیکھو، محمد
علی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تو کعبہ ہے، میرے ساتھ ذرا کعبہ کو شہر پہ چلو، محمد خدا سے باتیں کر رہے ہیں، پردے کے اندر سے علی بول رہا ہے۔ یہ ہے ایک ہی وقت میں مصطفیٰ انہیں اٹھ کے کروانے کا بھی حق، ہاں یہ سکھانا پڑے گا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ ملتے نہیں اب دینیات میں، اور وہ جس کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، اور وہ جس کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلام میں۔ بندوں کی کیا پوچھتے ہیں، نام ڈالنا چاہیں تو جہاں چاہیں ابو جہل کا ڈال لیتے ہیں، اور نکالنا چاہیں تو جہاں سے چاہیں علی کا نکال دیتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے قربا خدا کے بھی، اگر ابھی یقین نہیں آیا تو میں فیصلہ کن جملہ حاضر کر رہا ہوں کہ ثبوت ہو جائے کہ مصطفیٰ کے بھی قربا ہے، خدا کا بھی قربا۔ رسول رونا کفروں سے نہیں پڑتے، اور بس میں سے کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ، یہ یہاں والدین تشریف فرما ہے، آپ کے دلوں کا سوال، آپ محسوس کریں گے کہ یہ سوال تو میرے دل کا تھا۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ دلوں کا سوال ہے، ایسے نہیں ہوتا حضور، ایسے نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں؟ کیا کہے؟ جو ایسے سوال کا جواب دے اسے حجت خدا ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ کہنے کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ رسول کے کتنے قریب ہیں، خدا کے کتنے قریب ہے، نور تو بتاؤ، دل و ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے بھی قربان خدا کے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے یہ مصطفیٰ کے، اور کتنا قریب ہے خدا۔ مصطفیٰ کے یہ اتنا قریب ہیں کہ بھری محفل میں رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی، حربوں کا حربی، ضربوں کا ضربی، سلموں کا سلمی۔ اے علی تم میرے اتنا قریب ہے کہ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا نفس میرا نفس، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تو میں تو۔ مصطفیٰ کے اتنا قریب کہ گوشت محمد کا، ہڈیاں محمد کی، خون محمد کا، جان
میرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا نفس میرا نفس، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تو میں تو۔ آپ نے دیکھ لیا مصطفیٰ کے کتنا قریب ہے۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، میں اس بندے کو مان جاؤں گا جو مجھے کسی کتاب میں دکھا دے رسول نے کہا ہو علی میرا گوشت تیرا گوشت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ متوجہ ہیں حضور؟ دامن وقت میں زیادہ مصر نہیں، مادہ آل محمد کے نام لے کو کسافی تشریف لے آئے ہیں، ذاکر احمد تشریف فرما ہے۔ تو میرے پاس کل 10 سے 12 منٹ، اور میں چاہتا ہوں کہ 10-12 منٹ میں آپ کو ایسا تبرک دے کے چلا جاؤں کہ کم از کم اس تبرک کے سہارے 1 سال آسانی سے گزر جائے۔ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کے بھی قربان ہے، خدا کے بھی مصطفیٰ کے اتنا قریب کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی، حربوں کا حربی، ضربوں کا ضربی، سلموں کا سلمی۔ علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا نفس میرا نفس، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تو میں تو۔ اور خدا کے اتنے قریب ہیں کہ خدا نے کہہ دیا ہے علی تو لسان اللہ ہے، تو اذن اللہ ہے۔ جس نے آپ کو یہ سنایا ہے نا کہ علی کی آنکھ عین اللہ ہے، وہ علی کو نہیں جانتا۔ علی کی آنکھ عین اللہ نہیں، علی سارا عین اللہ ہے۔ پڑھ لیجئے اصول کافی، کتاب الحجت پڑھ کے دیکھیے، یہ کوئی بنائی کی باتیں نہیں، کتاب الحجت پڑھیے، اصول کافی، شیخ محمد ابن یعقوب کلینی علیہ رحمہ معصوم فرماتے علی سر تپا سارا اللہ کی آنکھ ہے۔ اگر علی سر سے پاؤں تک سارا اللہ کی آنکھ ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ علی دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ علی جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے ویسے ہاتھ کی ہتھیلی سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب حضور بتائیں ہم کہاں چلے گئے؟ یہ سارا جسم ہے، جسم ہے تو مجھے امام سے بتائیے جسم افضل ہوتا ہے یا روح؟ بولیے روح، اس میں کوئی بحث ہے؟ جسم افضل ہے روح؟ پاؤں افضل ہے یا روح؟ نہیں، جب تک آپ بولیں گے نہیں تب تک میری بات رکی ہوئی۔ ہاتھ افضل ہے یا روح؟ شکم افضل ہے یا روح؟ سینہ افضل ہے یا روح؟ چہرہ افضل ہے یا روح؟ تو پھر بتائیے میں خودکشی کر لوں؟ لوگوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا ہے، علی کو عین اللہ نہیں مان رہے، لسان اللہ نہیں مان رہے، وجہ اللہ نہیں مان رہے۔ مجھے بتاؤ عیسیٰ علی کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا؟ لوگوں نے کتنی آسانی سے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا، علی کو عین اللہ نہیں مان۔ عیسیٰ علی کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا؟ آپ خاموش ہو گئے ہیں، خدا آپ کو تب تک زندہ رکھے جب تک وہ نہ آ جائے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھنے والا ہے، یا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ لوگ 1400 سال ہو گئے ہیں اس قرب کا مایا آپ نہیں جان پائے، زحمت تمام ہوئی آپ کی۔ یہ قربہ کیا ہے جب تک قرب ہی سمجھ میں نہ آئے؟
پہلے کہہ چکا ہوں جو باتیں میں کر رہا ہوں، اگر اس سے پہلے سماعت کے پردے سے ٹکرائی ہوں ہاتھ کھڑا کر دیجیے، یہ باتیں سن چکے ہیں۔ میں اپنا تھیسس اور اپنا ریسرچ ورک لے کے ممبر پہ حاضر ہوتا ہوں۔ لغت نے 3 لفظ لکھے، القرب، القرابت، القرب۔ القرب کا مطلب ہے قریب ہونا، القرابت کا مطلب بھی ہے قریب ہونا، القربہ کا مطلب بھی ہے قریب ہونا، لیکن تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ القرب کا مطلب ہے فاصلے کے اعتبار سے قریب ہونا، القرابت کا مطلب ہے رشتے کے اعتبار سے قریب ہونا، القربہ کا مطلب ہے رتبے کے اعتبار سے قریب ہونا۔ تو خبردار کوئی مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے نہ سمجھ لے کہ میں قربا ہوں، کوئی مصطفیٰ سے رشتہ داری کر کے نہ سمجھ لے میں قربا ہوں۔ قربا وہ ہے جس کا قلب محمد میں رتبہ ہے، اور اس سے بڑھ کے رتبہ میں نے نہیں دیکھا کہ قربا آئے اور محمد کرام نے کھائے ہونا۔ یہ فاصلوں کی کرامت نہیں، قبلہ کا پہلا خطاب ہے رسول قائل نے، اور ان کے سہنے شان نعرہ نہیں آیا تو میں نعرہ لگاؤں گا تاکہ قبلہ کی حوصلہ افزائی ہو۔ نعرہ تبرک پہنچا شام کے سفر کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شام کے سفر کے بعد سید الصالحین غیرتوں کا مارا ہوا ایمان، میرا امام روضہ رسول کیا ہے، زخمی کانپتے ہوئے ہاتھ، بالین محمد، علی رضا کے ساتھ فرما رہے کہ یہ نہ کہیں شام کے سفر کے بعد، یہ کہیں کہ شام کی مقتل سے قتل ہونے کے بعد۔ تو جملہ انہوں نے ایسے نہیں کہا۔ دربار یزید میں جب اذان ہو رہی تھی نا اور میرے امام نے پوچھا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا؟ تو اس نے کہا نانا تو سجاد تیرا ہی ہے۔ یہاں میرے امام نے ایک جملہ کہا، اگر یہ میرے نانا ہے تو پھر مجھے بتا لما قتلتنی فی الاسواق، تو نے مجھے ہر بازار میں ذبح کیوں کر دیا؟ یہ وہ امام ہے جو ہر گلی کے موڑ پہ قتل ہوا، زخمی کانپتے ہوئے ہاتھ روضہ رسول پہ رکھے، رکھ ایک عجیب جملہ کہا میرے امام نے، نانا ذرا لحد سے باہر آئے، نانا آپ تو امت کو ہماری محبت کا حکم دے گئے تھے۔ یہ سید الصالحین کا جملہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، نانا آپ تو ہماری محبت کا حکم دے گئے تھے، نانا آپ کی رسالت کی قسم اگر امت کو آپ ہماری دشمنی کا بھی حکم دے جاتے نا یہ اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اجرکم اللہ، جو روپڑے ہیں مخدوم ہے کون ہے ان کی آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 2 جملے سن لیجیے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ جب سے محرم کا چاند طلوع ہوا ہے کروڑوں عزادار رونے کے لیے نکلے اور 3 بیویاں ہیں جو آنسو اکٹھے کرنے کے لیے۔ اللہ جانے محمد کی بیٹی آنسوں کو کتنا ترسی ہوئی کہ کبھی سزا کھاتے پہ کبھی اس سزا کھاتے پہ کبھی اس سزا کھاتے۔ ایک جملہ ہی کافی ہو جائے گا، ندار کر کے لمبے چوڑے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک جملہ ہی کافی ہو جائے گا۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ
حسین ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زینب ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے. یہاں بچوں کے باپ بیٹھے ہیں، پردے میں بچوں کی مائیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. میں دست بستہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. والدین، پروردگار نے حق دیا ہے کہ بچے نقصان کریں، بچے نافرمانی کریں. والدین کو حق ہے سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، وہ مار سکتے ہیں. لیکن میں والدین اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے سامنے بھی، بزرگوں کے سامنے، والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. بچہ جتنا نقصان کر لے اسے تماچا مار لینا، اسے کبھی اندھیرے میں بند نہ کرنا. بچہ تماچا سہ لیتا ہے، اندھیرے سے محبت کرتا ہے. اللہ جانے حسین کی سکینہ کا قصور کیا تھا جسے ظالموں نے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا. جب سجاد نے دروازہ کھولا، لہو سے دیوار میں لکھا ہوا تھا بابا سکینہ کو سانس نہیں آ رہی، بابا یہاں کوئی روشنان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی رضا بھائی 2018 میں کراچی انجولی گیا ہوں خمسہ مجالس پڑھنے. یہ تبرک ہے دنیا میں جہاں جہاں جاتا ہوں، یہ مومنوں کی امانت ہے، میں ان کے سپورٹ کرتا ہوں. یہاں کثیر تعداد میں عزادار ہیں، یہ آپ کی امانت ہے. اور اسی جملے میں شاید احمد تمام کر دوں. 5 مجالس جناب سید عالمیان انجولی میں میں پڑھنے گیا، مجلس میں پڑھ رہا تھا، مسائل پڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ مجمع میں سے ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوا، وہ زور زور سے اپنے چہرے پہ تماچے مار رہا تھا. لوگ اٹھتے تھے اسے پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر تماچے مار رہا. مجلس ختم ہو گئی، مجھے لا کر انہیں کمرے میں بٹھا دیا. کچھ دیر بعد میں نے باہر سے شور کی آواز سنی. ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ اس طرح چین سے سو نہ پائیں جیسے پچھلی زندگی میں سوتے رہے ہیں. اگر یہ درد پہنچ گیا، میرا تو جگر کھا گیا ہے یہ درد. میں نے باہر شور کی آواز سنی، میں نے دروازے کی اور سے دیکھا، وہی نوجوان تھا. اسے کچھ لڑکوں نے بازوؤں سے پکڑ رکھا اور وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتا. بڑی مشکل سے وہ کھینچ کے لائے، لا کے کمرے میں انہوں نے میرے سامنے بٹھا دیا. وہ لڑکے چلے گئے، وہ سامنے بیٹھا تھا، وہ زور زور سے چیخے مار کے روتا تھا. علی رضا بھائی وہ چیخے مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا اور جملہ کہہ کے پھر چیخے مارتے روتا تھا. وہ جملہ ہی ہے جو میرا جگر کھا گیا. سنو گے وہ جملہ کیا کہتا تھا؟ وہ چیخے مارتے مارتے رک کے کہتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا. بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا. میں وہ مخدومہ کون ہے، یہ بات ہم اپنی بارگاہ میں قبول کریں. انشاءاللہ ہر وطار کا ہاتھ سینے پہ آ جائے گا. اگلا در بدر پہنچ گیا. محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. بہت دیر ہزاروں میں اسے دلا سے دیتا ہوں. بہت دیر کے بعد اس کی آواز ختم ہوئی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے. بڑے عرصے سے سوال میرے دل میں ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کسی نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا. میں آپ سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی پوچھ لو، جس لائق میں ہوں میں کوشش کروں گا. روتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتائیں کہ خدا واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا ان سے کوئی